آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت سامنے آئی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا، کہ جنت کے اندر کچھ بالا خانے ایسے ہیں، یرا باطنھا من ظاہرھا، کہ اس کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے، وظاہرھا من باطنھا، اور اس کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بالا خانے کس کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ فرمائیں کہ چار باتیں جن لوگوں کے اندر پیدا ہوں یہ ان کے لیے ہیں۔ پہلی بات فرمائیں جو اپنی کلام اور گفتگو کے اندر نرمی پیدا کر لے۔ دوسری چیز فرمائیں کہ وہ اطعام الطعام، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کو کھانا کھلائے۔ اور تیسری چیز فرمایا وتابع الصیام، روزوں کا اہتمام کر لے۔ اور چوتھی چیز فرمائیں کہ وصلی باللیل والناس نیام، کہ لوگ راتوں کو سوتے رہتے ہوں اور یہ اللہ کے سامنے جاگتے ہوئے نماز میں لگا رہتا ہوں۔ فرمائیں یہ چار باتیں جن کے اندر پیدا ہو، اللہ جل شانہ ان کو یہ بالا خانے نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے اس حدیثی پاک کے اندر پہلی چیز اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کرنا۔ مسلمان نرم ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا، زبان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ بلکہ ایک جگہ یہاں پر لفظ یہ بھی آیا ہے کہ یہ بالا خانے ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں جن کا کلام اچھا ہو، جن کی باتیں اچھی ہو، جو اچھی باتیں کرنے والے ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر روز آخر پر ایمان رکھے اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی باتیں کہہ دے، بھلائی کی باتیں کہے، اچھی باتیں کرے، اور یا پھر اگر زبان پہ اچھی بات نہیں آ رہی ہے تو خاموشی اختیار کرے۔ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر جس آگ کو ہم دیکھ رہے ہیں، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، ملکوں کے اندر، سب سے بڑی وجہ زبان کے اندر بے احتیاطی۔ بس جو جی میں آیا زبان پہ ہم کہہ چکے، یہ نہیں سمجھے کہ اس کا خیر کتنا ہے، اس کا شر کتنا ہے۔ اس لیے بندہ اگر توڑ کے بولے تو یقیناً بہت زیادہ خیر پھیل جانے کا باعث بن جائے گا۔ ضروری نہیں کہ بندہ ہر بات زبان پہ لائے۔ تو یا تو زبان میں نرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ نہیں کہ بات بات پہ لوگوں کو ڈانٹنا اور زبان سے برے برے باتیں نکالنا اور لوگوں کو گالیاں دینا اور بے عزت کر لینا۔ زبان کے استعمال صحیح کرنا، نرمی کے ساتھ اور اچھی باتیں کہنا۔ دوسری چیز وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلانا۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے انسان کے رزق کی تنگی کے جو اسباب ذکر کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب انسان کی رزق کو اندازے پہ کر لیتے ہیں، پہلے فراخی تھی، وسعت تھی، اب اللہ نے تھوڑی سی تنگی لائی، انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں تیرے رزق کے اندر جو تنگی ہے حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو، اپنا پیٹ بھرنے میں لگے ہو، اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے میں لگے ہو، معاشرے کے اندر یتیم کا خیال نہیں رکھتے ہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور لوگوں کو مسکین کو کھلانے پہ ترغیب نہیں دیتے ہو، نہ خود کھلاتے ہو نہ اوروں کو ترغیب دیتے رہتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا،
اور تم میراث کا مال خود سمیٹ کے کھانا چاہتے ہو، نہ بہنوں کو حصہ دیتے ہو نہ بھائیوں کو حصہ دیتے ہو، کوشش تمہاری یہی ہوتی ہے کہ سب کچھ میرا بن جائے۔ بلکہ آج تو معاشرہ اس حالت میں گھرا پڑا ہے کہ جب آخر وقت کے قریب آ جاتا ہے، لوگ کبھی گولیاں کھلاتے ہیں، کبھی انجیکشن لگواتے ہیں، زبردستی انگوٹھے لگواتے ہیں تاکہ یہ ساری جائیداد میری ہو جائے اور میں بعد میں دکھا سکوں لوگوں کو یہ ساری جائیداد والد صاحب نے میرے نام کر دی۔ اور تحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت حد درجے تم مال سے محبت کرتے ہو، مال کی محبت پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئے دلوں پہ، اس لیے خود تو کھانے اور خود اپنے پیٹ کو پالنے میں لگے ہو، لیکن تیرے مال کے اندر معاشرے کے غریب کا حصہ ہے، یتیم کا حصہ ہے، مسکین اور بیواؤں کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے، ماہانہ آمدنی میں کچھ بندہ خرچ کر لیا گیا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَتَابَعَ الصِّيَامَ، بندہ روزوں کا اہتمام کرے۔ ویسے تو فرض روزے مہینے میں ہم سال میں ایک ہی مہینہ رمضان کے رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سنت یہ ہے کہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ہر مہینے 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ایامی 20 کہتے ہیں اس کو، 13، 14، 15 تاریخ اسلامی مہینے کے۔ کم سے کم علماء فرماتے ہیں درجہ یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ وصلی باللیل والناس نیام، کہ لوگ رات کو سوئے رہتے ہو اور پھر یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز میں لگا رہتا ہو۔ مراد فرض نماز کے علاوہ نفل کا اہتمام کرنا، اور نفل نماز میں سب سے بہتر نماز تہجد کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امت حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے اندر جو قابل عزت لوگ ہیں، جو شرافت والے عزت والے ہیں، 2 قسم کے لوگ، اصحاب القرآن ہیں، حملۃ القرآن، قرآن کا بوجھ اٹھانے والے، قرآن کو پڑھ پڑھ کے سمجھنے والے، یاد کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ اور دوسری چیز راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے۔ تو اگر اب ہماری عمر اس درجے ہے ہم قرآن یاد نہیں کر سکتے، یہ عزت ہم حاصل نہیں کر سکتے، کم از کم یہ دوسرا ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں معزز بننا چاہتے ہیں تو رات کے کچھ حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ پوری رات سوئے رہنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اور راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، جو بندہ اپنے نفس کے خواہش کو پامال کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا رہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری زبان سے صحیح ٹھیک ٹھاک اچھی باتیں نکلے، فضول اور بے جا باتوں سے میں محفوظ رہ جاؤں، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا رہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے بندے کی زبان حکمت کی باتوں پہ جاری ہو جاتی ہے، دانائی کی باتیں زبان پہ چل پڑتی ہیں۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھار ہمیں فرماتے تھے او بھائی فلاں کی طرح نہ بنو جو کہ تہجد کی نماز چھوڑ چکا ہے، اس کی طرح نہ بنو۔ اس لیے جیسے ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو خود بھی اٹھے اور اپنی گھر والی کو بھی ساتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور اس عورت پر بھی اللہ رحم کرے جو خود بھی اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کر کھڑی ہو اور اپنے میاں کو بھی ساتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دے۔ اس جوڑے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے یہ پچھلے تمام امتوں کے اندر نیک لوگوں کا طریقہ چل پڑا کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔
تو ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ اپنے ساتھ آج کا پیغام لے کر چلیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ مذاکرہ کریں کہ جنت کے اندر کچھ بالا خانے ایسے ہیں کہ جو اتنے پیارے ہیں کہ اس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے، اس کا باہر اندر سے نظر آتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے اندر 4 باتیں ہو۔ نمبر 1 بات میں نرمی اختیار کرے، اچھی باتیں کرنے والے۔ نمبر 2 غریب فقیر مسکین کو کھلانے والے۔ نمبر 3 روزوں کا اہتمام کرنے والے، اور نمبر 4 رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔